سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت خزائن العرفان تفسیر قرآن، اس کے اندر اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، تو اس آیت کی تفسیر میں خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین مراد ہیں۔ تو یہ اہل بیت ہیں، حضور کی ازواج مطہرات، خاتون جنت مولا علی اور حسنین کریمین، یہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی نجاست دور کر دے، تمہیں پاک کر دے، صاف ستھرا کر دے۔ تو اس کی تفسیر کے اندر امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر طبری کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے آل نبی، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرح کے گناہوں کے میل کچیل سے پاک کر دے۔ یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی سنتے چلے جائیں کہ سوائے انبیاء کے اور فرشتوں کے معصوم کوئی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے معصوم، ایک ہوتا ہے محفوظ۔ انبیاء کرام اور فرشتے یہ معصوم ہیں، ان سے اصلاً گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام یہ معصوم نہیں ہیں، یہ محفوظ ہیں کہ اللہ پاک انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن اگر گناہ ہو بھی جائے تو محال نہیں ہے، یہ پھر اس سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو انبیاء کرام اور فرشتے یہ معصوم ہیں، جبکہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام یہ معصوم نہیں ہیں بلکہ محفوظ ہیں۔ یہ ایک اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب اہل بیت اطہار کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ جب ہم احادیث کریمہ کو دیکھتے ہیں تو فیضان اہل بیت، جس کے لکھنے والے ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت ہیں، اور اس کتاب کے اندر امیر اہل سنت نے اہل بیت کی شان میں 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں بلکہ اہل بیت کی شان میں امیر اہل سنت نے 40 احادیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک پہلی حدیث پاک یہ ہے جو اہل بیت کی شان میں آپ نے نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تلقین کرو، 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 میرے اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3 تلاوت قرآن کی محبت۔ اور اہل بیت کی شان میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے رہ گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔
تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اس اہل بیت کی کشتی میں ایسے سوار ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس کشتی سے اتار نہیں سکتی۔ الحمدللہ اہل بیت اطہار کی محبت ہماری گھٹی میں ہمیں پلائی گئی ہے، ہماری نس نس کے اندر، ہماری روح کے اندر، ہماری جان کے اندر الحمدللہ اہل بیت اطہار کی محبت شامل ہے۔ اللہ پاک ہماری اس محبت میں اضافہ فرمائے۔ اچھا، یہ اہل بیت سے محبت خالی ہم نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم سے بڑھ کر صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور خلیفہ اول اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی آل سے اہل بیت اطہار سے کیسی محبت فرماتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے، آپ کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں حضور کی آل کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اہل بیت سے کیسے محبت فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہوتے، تو جیسے ہی دیکھتے کہ حضور کے چچا جان جو اہل بیت میں سے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے ان کے احترام کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اہل بیت اطہار سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اب اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم سیرت دیکھیں کہ حضور کی آل سے فاروق اعظم کیسے محبت فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المؤمنین تھے، آپ کی بارگاہ کے اندر یمن سے کچھ نئے اور عمدہ کپڑے آتے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ کپڑے انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کے مابین تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اب سارے صحابہ خوش ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑا خوشی کا ماحول ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول اور قبر انور رسول کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں فاروق اعظم کے پاس، سلام کرتے ہیں، آپ کو دعائیں دیتے ہیں کہ حضور آپ نے ہمیں اتنے اچھے اچھے کپڑے پہنائے ہیں، بڑا خوشی کا ماحول ہے۔ اسی دوران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، حسنین کریمین ہیں، ان کے بدن پر ان یمن کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہزادوں کو دیکھتے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کے اندر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو نئے کپڑے پہن کے خوش ہو رہے تھے، فرمایا تمہارے نئے کپڑے پہننے سے رب کعبہ کی قسم فاروق اعظم خوش نہیں، فاروق اعظم خوش نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور آپ نے ہی تو ہمیں یہ کپڑے پہنائے ہیں، تو پہنانے کے باوجود آپ ہم سے خوش کیوں نہیں ہیں؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا اس وجہ سے کہ آپ نے تو نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن حضور کے شہزادوں نے یہ نئے کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ تو آپ نے فوراً حکم دیا یمن کے گورنر کو، حاکم کو، کہ ان شہزادوں کے لیے نئے کپڑے سلوا کے بھیجو۔ تو حکم کی تعمیل ہوتی ہے، یمن کے حاکم نئے کپڑے، عمدہ کپڑے سلوا کے فاروق اعظم کے پاس بھیجتے ہیں۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کو، امام حسین کو وہ کپڑے پہناتے ہیں۔ جب آپ کپڑے پہنا لیتے ہیں تو روایت کے اندر آتا ہے فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اب میں خوش ہو گیا۔ جب حسنین کریمین نے، جب ان شہزادوں نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں تو الحمدللہ اب میں
خوش ہو گیا ہوں۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت تھی۔ اسی طرح ابو المحزم یہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ایک دفعہ جنازے سے ہم واپس آ رہے تھے کہ عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں کہ حضور سے جو حدیث سنتے پھر بھول جاتے، آپ کو یاد نہ رہتی تھی، تو ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے جو باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا دامن پھیلاؤ، اپنی چادر پھیلاؤ۔ جب انہوں نے چادر اپنا دامن پھیلایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا کے اندر یوں ہاتھ بڑھائے اور ایک لپ بھر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کے اندر ڈال دیا اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ دامن اپنے سینے سے لگایا، فرماتے ہیں وہ دن تھا، آج کا دن ہے، حضور سے جو بھی حدیث سنتا ہوں مجھے یاد رہ جاتی ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ امام حسین کو کچھ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ بیٹھتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے مٹی صاف کرنے لگتے ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ حضور ایسا نہ کریں، آپ جلیل القدر صحابی ہیں، اب ایسا نہ کریں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین سے فرمایا کہ اے شہزادے، اللہ کی قسم آپ جناب کا جو رتبہ ہے، جو آپ کی منزلت ہے، جو آپ کی عظمت ہے، جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ جان جائیں تو آپ کے قدموں کو وہ زمین پر نہ لگنے دے بلکہ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا دے پھر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام حسین سے آپ محبت دیکھیں۔ یہ صحابہ کرام کی یارو آپس کے اندر محبت تھی، جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ صدیق اکبر کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کیا کرتے تھے، فاروق اعظم کیسے حضور کی آل سے محبت کیا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ حضور کے چچا جان حضرت عباس اگر کہیں پیدل جا رہے ہوتے اور عثمان غنی فاروق اعظم گھوڑے پر سوار ہوتے، جب دیکھتے کہ حضور کے چچا جان اہل بیت کے جو فرد ہیں پیدل جا رہے ہیں تو یہ دونوں حضرات سواری سے اتر جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور کے چچا وہ راستہ طے کر جایا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام حضور سے اور حضور کی آل سے ایسی محبت کیا کرتے تھے۔ اور جو چار یاروں کی آپس میں محبت تھی، وہ ایک واقعہ بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں کہ چار یاروں کی جو آپس کے اندر محبت تھی، اور یہ محبت کیوں نہ ہوتی، وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام اہل بیت ایک دوسرے سے اتنی محبت اس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ ان کی تربیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ یار اخلاق والے، اچھی طبیعت کے مالک کسی شخص کی صحبت میں کوئی رہ جائے چند دن تو اس کے اخلاق اچھے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو جو ان کی صحبت میں رہے، جن کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محبوب آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، تو ایسے اخلاق والے مصطفیٰ کی جو صحبت میں رہیں تو کیا وہ اخلاق والے نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے دل صاف نہیں ہوں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھتی۔ اگر ولی کامل کی نظر پڑ جائے تو دل صاف ہو جایا کرتے ہیں۔ تو جن صحابہ اور اہل بیت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو ان کے دل کیسے صاف ستھرے ہوں گے؟ اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بغض تھا، کینہ تھا، وہ ایک دوسرے سے نفرت کیا کرتے تھے، جو یہ گمان کرتا ہے گویا کہ وہ تربیت مصطفیٰ پر اعتراض کر رہا ہے۔
وہ حضور پر اعتراض کر رہا ہے کہ حضور نے ان کی تربیت اچھی نہیں فرمائی تھی۔ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، حضور کے جو اصحاب ہیں، جن کی تربیت مصطفیٰ جان رحمت نے فرمائی ہے، ان کے دل الحمدللہ صاف اور ستھرے ہیں۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے نا۔ اور پھر قرآن نے گواہی دی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار، کہ یہ صحابہ کافروں پر بڑے سخت دل ہیں، لیکن رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آپس میں محبت تھی، یہ آپس میں محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے اب رحماء بینہم، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر شک کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن میں یہ کلمات کس کے ہیں؟ رب تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ جن کے بارے میں گواہی دے دے رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، تو اب قرآن کی بات سنی جائے، رب ذوالجلال کے فرمان کو دیکھا جائے، یا آج کل کی تاریخ کی کتابوں کو دیکھا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں بڑے نرم دل تھے۔ آخری واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کی آپس میں محبت کیسی تھی، بالخصوص 4 یاروں کی آپس میں کیسی محبت تھی۔ تفسیر روح البیان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ جب آپ بیمار ہوئے تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے یہ مشورہ کیا کہ یار ہمارے یار کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، کیوں نہ چل کر ان کی عیادت کی جائے۔ اب یہ تینوں صحابہ کرام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ کھولا اور دیکھا کہ تینوں یار میرے گھر پر آئے ہوئے ہیں، تو ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں صحابہ کرام کو گھر کے اندر بلایا۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ یار گھر میں کوئی ایسی چیز مل جائے، اتنے عظیم مہمان میرے گھر میں آئے ہیں، میں ان کی کچھ خدمت کر سکوں۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کچھ کھانے کو مل جائے، ان کو میں پیش کروں، اتنے عظمت والے صحابی آئے ہوئے ہیں، میرے یار آئے ہوئے ہیں، کچھ ان کی میں خدمت کر سکوں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس وقت کچھ موجود نہیں تھا، صرف ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں تھوڑا سا شہد ہے، جو ایک بندے کے لیے کافی تھا۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلوص دیکھیں، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالہ لے کر ان صحابہ کرام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ اب جب وہ شہد لے کے آتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یلیق العقل قبل المقالہ۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یار کھانے سے پہلے تھوڑی بات چیت نہ ہو جائے۔ 4 یار ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو کھا بھی لیں گے، کھانے سے پہلے کچھ بات چیت ہو جائے، کچھ مقالہ ہو جائے، کچھ گفتگو ہو جائے۔ تو اب فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ہم سب سے افضل ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، کیوں سب سے پہلے آپ یہ گفتگو شروع کریں، آپ اپنی گفتگو شروع کریں، اس کے بعد ہم پھر گفتگو کریں گے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں ہم نے ایک جملہ بولنا ہے، لیکن اس جملے کے اندر اس برتن کا بھی ذکر ہو جائے، اس شہد کا بھی ذکر ہو جائے، اور اس شہد کے اوپر جو ایک کالا سا بال رکھا ہوا ہے اس بال کا بھی ذکر ہو جائے۔ اب توجہ کیجیے گا بات کی، ایک جملہ بولیں گے چاروں یار، اور جملہ کس چیز پر منحصر ہو، اس جملے میں برتن کا بھی ذکر ہو، شہد کا بھی ذکر ہو، اور بال کا بھی ذکر ہو۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الدین انور من الطست، کیونکہ وہ جو پیالہ تھا وہ بڑا سفید تھا، بڑا خوبصورت تھا، روشن تھا، تو صدیق اکبر فرماتے ہیں الدین انور من الطست، کہ یہ دین اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے۔ برتن کا ذکر ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ شہد کا ذکر ہو گیا، اب بال باقی رہ گیا۔
آپ فرماتے ہیں وَالشَّرِيعَةُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور شریعت اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ برتن کا بھی ذکر ہو گیا، شہد کا بھی، بال کا بھی۔ اب باری آتی ہے فاروق اعظم کی، جن کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اب فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الجنت انور من الطست، کہ جنت اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے۔ وَنَعِيمُهَا أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں۔ وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور پل صراط اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب برتن کا بھی ذکر ہو گیا، شہد کا بھی ذکر ہو گیا، اور بال کا بھی۔ اب باری آتی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ عثمان غنی، وہ عثمان غنی کہ میرے حضور نے جن کے نکاح میں ایک کے بعد ایک اپنی بیٹی دی، اور فرمایا میری اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان غنی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں القرآن انور من الطست، کہ قرآن اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے۔ وَقِرَاءَتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور قرآن کی تلاوت کرنا اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور قرآن کی تفسیر اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب باری آتی ہے مولا کائنات کی، جن کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اب مولا علی ایک جملہ بولیں گے جس میں برتن کا بھی ذکر ہو جائے، شہد کا بھی ذکر ہو جائے، بال کا بھی ذکر ہو جائے۔ مولا علی کی فصاحت و بلاغت چیک کریں، اور ان کے پاس ایسا علم کیوں نہ ہوتا کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی ایک جملہ بولیں گے، برتن کا ذکر ہوگا، شہد کا ذکر ہوگا، بال کا۔ مولا علی کی فصاحت و بلاغت بھی چیک کریں، اور مولا علی کی ان یاروں کے ساتھ محبت بھی چیک کریں۔ مولا علی فرماتے ہیں الضیف انور من الطست، کہ میرے گھر میں آنے والے یہ مہمان اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہیں۔ مہمان کون تھے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی۔ مولا علی فرما رہے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں کہ الضیف انور من الطست، میرے گھر میں آنے والے میرے یہ یار، الضیف میرے یہ مہمان، الضیف انور من الطست اس برتن سے زیادہ نورانی ہے۔ وکلام الضیف احلی من العسل، اور میرے ان مہمانوں کا کلام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ میرے یاروں کا کلام اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ وَقَلْبُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور میرے یاروں کا دل اس بال سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے۔ تو یہ اہل بیت و صحابہ کی آپس میں محبت تھی۔ رحماء بینہم، قرآن نے کہا کہ صحابہ اہل بیت آپس میں محبت کرتے ہیں۔ آج کوئی مولوی آپ کو یہ کہے کہ وہ تو لڑتے تھے، تو مرتے تھے جائیدادوں کے پیچھے، نعوذ باللہ من، وہ بغض رکھتے تھے، وہ کینہ رکھتے تھے، وہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ قرآن پر بھی اعتراض کر رہا ہے، تربیت مصطفیٰ پر بھی اعتراض کر رہا ہے، وہ حضور کو ہٹ کر رہا ہے کہ حضور نے ان کی تربیت نعوذ باللہ صحیح نہیں کی تھی۔ تو ایسے لوگوں کو چھوڑیں، قرآن کو پکڑیں، اور صحابہ اہل بیت کے اپنے دل کے اندر محبت بڑھائیں۔ اللہ پاک ہمیں اس عقیدے پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔